بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے چوتھا بڑا اہم رکن روزہ ہے۔ یہ رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، آج ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور احادیث میں، کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کے مبارک دور کا رمضان ہم دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق لگتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے رمضان کا اور آج کل کے رمضان کا تقابل کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بھوکے رہ کر بھی روزہ رکھتے تھے، اور آج کل لوگ شکم سیر ہو کر بھی، پیٹ بھر کر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اس زمانہ مبارک میں روزہ رکھ کر بھی لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، اور آج کل کے دور میں لوگ روزہ توڑ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس زمانے میں رمضان شریف کے آتے ہی لوگوں سے خوشی چھلکتی تھی، لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے، اور آج کل لوگ رمضان کے آنے سے پہلے ہی چیں بجیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بڑے سخت گرمی ہوگی تو یہ ہوگا، کیسے روزے رکھیں گے جی؟ تو آج کل کی معاشرتی زندگی کے موجودہ حالات و واقعات، مشاہدات و تاثرات سے تو سبھی لوگ خوب اچھی طرح صحیح طریقے سے واقف ہیں، اس لیے ان کی اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جو آج آپ کے علم میں یا میرے علم میں نہیں ہے؟ نالج کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر بندہ ہر طرح سے نالج رکھتا ہے، تعلیم رکھتا ہے، لیکن ماضی کے دریچوں میں ہلکا سا لے کر جانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو ہی جائے۔ زمانہ خیر قرون میں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام رحمہ اللہ کے مبارک ادوار کے رمضان مبارک کے حوالے سے چند نمونے آپ کے سامنے، مشاہدات، چند تاثرات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کو دیکھیں، سنیں اور اپنے موجودہ حالات میں غور کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چند وفود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور ان وفود میں بھی تھا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بہت دعوتیں کی۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل صفہ میں سے تھے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب ہم افطار کر لیتے تو جن لوگوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہوئی تھی وہ لوگ آتے، اور ان میں سے ہر آدمی ہم سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا۔ ایک رات ہمیں لینے کوئی نہ آیا، پھر ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات میں سے ہر ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ ان کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک نے قسم کھا کر یہی جواب دیا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھیں کہ رمضان میں ہمارے گھر کس طرح اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ دو جہاں کے سردار کا گھر ہے، ان کے اہل خانہ ہیں، اور ان کے کسی ایک گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جو کسی جاندار کو کھلائی جا سکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب صفہ سے فرمایا کہ تم سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ جب وہ سب لوگ جمع ہو گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تیری رحمت تیرے ہی قبضے میں ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایک آدمی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ ایک بنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ بکری ہمارے سامنے رکھ دی گئی، ہم نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگی تھی، تو یہ کھانا اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت ہمارے لیے ذخیرہ کر کے آخرت میں رکھ دی ہے، کہ فضل ہمیں دے دی ہے اور رحمت انشاءاللہ آخرت میں ملے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک مجلس کے پاس سے گزرا اور اس آدمی نے سلام کیا، جس کا اس مجلس والوں نے جواب دیا۔ جب وہ ان لوگوں سے آگے چلا گیا تو مجلس کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے یہ آدمی بالکل پسند نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ گویا ان کے لب و لہجے سے اس کا بغض اور نفرت ظاہر ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ چپ کرو، اللہ کی قسم ہم تمہاری یہ بات اس آدمی کو ضرور بتائیں گے۔ بہرحال انہوں نے جا کر کہا فلانے جاؤ اور اس سے کہو۔ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے جا کر بتا دیا کہ تیرے بارے میں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے، کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اس پر اس آدمی نے جا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی، اور اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے بلائیں اور پوچھیں کہ مجھ سے بغض کیوں رکھتا ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے آنے پر پوچھا کہ تم اس آدمی سے بغض کیوں رکھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، من جملہ اور باتوں کے میں نے اسے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو بس رمضان کے مہینے کے ہی روزے رکھتا ہے، جنہیں نیک و بد ہر ایک رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جب نفلی روزہ نہیں رکھتا تو مجھے بندہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، آپ نے بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اللہ کے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو بندہ نوافل نہیں پڑھتا، نفل روزے نہیں رکھتا، تو وہ اللہ کا قرب نہیں چاہتا۔ دوسرے آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پوچھیں کیا اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں بیمار بھی نہ ہوں اور سفر پر بھی نہ ہوں، پھر بھی میں نے اس دن روزہ نہ رکھا ہو؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہمیشہ سے روزہ رکھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے خیال میں تو یہ آدمی تم سے بہتر ہے، کیونکہ تم میں قدورت ہے اور اس میں نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: ایک، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، دوسرے، گرمی کے روزے رکھنا، اور تیسرے، دشمن پر تلوار چلانا۔ آج الحمدللہ آج کل کے اس موسم میں اتنی گرمی ہے ہی نہیں، ٹھنڈ کے روزے ہیں، پھر بھی 20 کے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو روزے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کا اجر ثواب کمانے کی توفیق دی ہے۔ یقیناً یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ تو مہینے تو سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ اللہ نے اس امت کے لیے خاص رکھا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے،
یہ مہینہ دراصل نیکیوں کا سیزن اور موسم ہے۔ 11 مہینے جو ہم زندگی کے دیگر معمولات میں مشغول رہتے ہیں، یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ اس میں ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ارشاد فرماتے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کس انداز میں کھانے کو کچھ بھی نہیں پھر بھی بھوکے اور پیاسے روزے رکھ رہے ہیں، اور آج ساری نعمتیں مل کے ہم روزہ نہیں رکھتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانک کے اپنے روزوں کو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی طرح مشقت کے ساتھ، اداب و شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔